الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت معروف ہے کتابوں میں، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک دن حضرت بی بی رابعہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر دوڑی چلی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے دوزخ کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلبہ حال کا واقعہ ہے۔ جب یہ بات سفر کرتی ہوئی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر رابعہ بیچاری بھید سے آگاہ ہوتی تو ایسا کام کبھی نہ کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جس طرف اللہ بلائے اس طرف جانا عین منشاء خدا بندی ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، جس کا یہ حوالہ دیا امام مجدد الف ثانی نے۔ اللہ والوں کی ایسی باتیں کر جانا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کا یہ کہنا کہ رابعہ بیچاری بھید سے آگاہ نہ تھی تو کبھی یہ بات نہ کرتی، تو مجھ ناچیز کا جو فہم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر بی بی رابعہ بھید سے آگاہ نہ ہوتی تو وہ کبھی یہ بات نہ کرتی، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، کیا جنت اور کیا دوزخ، کیا زمین کیا آسمان، سب کچھ اللہ کا ہے۔ بی بی کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی محبت میں، خواہش میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اور دوزخ کے خوف میں، ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان سے یہ محبت اور یہ خوف اور یہ لالچ جو ہے یہ نکال دی جائے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں جنت کو آگ لگا دوں گی اور دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں۔ تو یہ ہیں وہ اللہ کو جاننے والے لوگ اور اللہ کو ماننے والے لوگ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جو کافی معروف بھی ہے اور کافی کتابوں میں جو ہے یہ کوڈ ہوا ہے کہ میں جنت کو جلا دوں گی اور دوزخ کو بجھا دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کو جاننے والا اور اللہ کو ماننے والا بنا۔